بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محمد مراد صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمغان حجاز کا فارسی حصہ آج ہم شروع کریں گے۔ میں اس کا فارسی متن پڑھوں گا۔ یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہوگی، بہت شکریہ، اس میں الفاظ معانی چونکہ الگ سے نہیں بیان کیے گئے، تھوڑے سے وہ بیان کر کے پھر ہم اسی طرح اس کا ترجمہ اور کچھ تھوڑی سی تعارفی تشریح انشاءاللہ کر لیں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہے حضور حق بارگاہ الہی میں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فارسی تلفظ دو طرح کا ہے، خاص طور پر ایک ایرانی تلفظ ہے اور ایک انداز پڑھنے کا یا تلفظ وہ مقامی ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جو لکھنے کا طریقہ ہے جسے املا کہتے ہیں، وہ بھی ایرانی تھوڑا سا مختلف ہے اور جو بر صغیر کا ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو جس انداز میں یہ لکھا ہوا ہے یہ بر صغیر کا طریقہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے فرق ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایرانی فارسی میں لکھنے میں نون غنہ کوئی نہیں ہے، وہ پورا نون لکھیں گے اور پورا نون بولیں گے، جبکہ ہمارے ہاں نون غنہ ہے۔ چنانچہ یہ متن جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایرانی اب اسے بولیں گے بھی آن، پورا نون کے ساتھ۔ آن کا مطلب ہے وہ، اشارہ کرنا ہو، دیٹ۔ اور دوسرا ہے این، جسے ہم بر صغیر کے لہجے میں کہیں گے این، اور ایرانی لہجے میں کہیں گے این، پورا نون بولیں گے یہ۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو فارسی کلاس بھی پڑھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر تو میں بالکل ابتدائی باتیں بتا رہا ہوں، بہت افسوس ہے۔ اچھا اچھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں جو فارسی ہے اس میں بڑی یہ کوئی نہیں ہے، ہمارے ہاں بڑی یہ ہے یہاں، چنانچہ آپ کو لکھنے میں بھی یہاں سامانے دکھائی دے رہا ہوگا، وہ اس کو چھوٹی یہ سے لکھیں گے اور بولیں گے بھی سامانی۔ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس سے، بس صرف ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے مقامی لب و لہجے میں فارسی بول چال کی بھی اگر پڑھی یا سیکھی ہوگی تو ایرانی ہماری بات نہیں سمجھ سکیں گے اور ہم ان کی بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہو تاریخی طور پر کہ ایوب خان کے زمانے میں ایک دفعہ شاہ ایران آئے تھے پاکستان میں، تو ان کے اعزاز میں شالامار باغ میں حسب معمول جو سربراہ مملکت کے لیے تقریب کی جاتی ہے وہ کی گئی۔ اس میں معلوم نہیں نور جہاں نے یا مہدی حسن نے بہت تیاری سے ایک فارسی غزل
پڑھی تو وہ شہنشاہ سنتے رہے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ لفظ فارسی کے بھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان کافی قریب ہے فارسی کے جبکہ وہ تو خالص فارسی ہی پڑھ رہے تھے، وہ مطلب جی ایکسینٹ کا فرق تھا۔ تیسری قسم ہے فارسی کی جس کو ہم تاجکی کہتے ہیں، جو تاجکستان میں بولی جاتی ہے۔ ان کا لہجہ بھی کافی مختلف ہے اور الفاظ بہت سارے مختلف ہیں۔ ہم فارسی کی اس قسم کے قریب ہیں جس کو دری کہتے ہیں، جو افغانستان میں رائج ہے۔ اب یعنی 3 طرز کی فارسی ہو گئی، ایرانی، دری، تاجکی۔ دری کی ذیل ہی میں، اسی کی ایکسٹینشن میں سب کانٹیننٹ میں جو فارسی بولی جاتی ہے یا لکھی پڑھی جاتی ہے، بولی تو خیر اب بہت کم جاتی ہے، کوئٹہ میں ہوگی کہیں، پشاور کے نواح میں کہیں ہوگی۔ ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ علامہ کو کیا ضرورت پیش آئی فارسی لکھنے کی، اور کیا انہوں نے فارسی پڑھ رکھی تھی اور اتنی استعداد، اتنی صلاحیت اس میں پیدا کر لی تھی کہ وہ ایک شاہکار درجے کی شاعری اس میں تخلیق کریں۔ تو ایک تو انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، بہت سارے افکار ایسے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اردو میں مجھ سے لکھی نہیں جا رہی ہیں۔ اردو کی عمر تو عام کھینچ کھانچ کے 400 سال بنے گی، اور اس کے مقابلے میں فارسی جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس شکل میں بھی اس کی عمر کم از کم 1200 سال ہے۔ تو ظاہر ہے زبان جتنا زیادہ عرصہ میدان میں رہتی ہے، اس کا ذخیرہ الفاظ بھی بڑھ جاتا ہے، اور بات بیان کرنے کے انداز بڑھ جاتے ہیں۔ اقبال نے باقاعدہ طور پر فارسی کبھی نہیں پڑھی، یعنی ان کی کسی ڈگری میں فارسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مکتب میں انہوں نے ضرور پڑھی تھی فارسی، سید میر حسن کے پاس سیالکوٹ میں، کیونکہ اس زمانے میں فارسی سول سروس کی زبان بھی تھی، اور انگریزوں کے آنے سے پہلے تک، بلکہ انگریز بھی جب آئے تو ان کے ابتدائی برسوں میں فارسی ہی رائج رہی۔ بلکہ لاہور میں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جب حکومت تھی تو سرکاری زبان فارسی تھی۔ پنجاب آرکائیوز میں فارسی ہی کی ساری چیزیں موجود ہیں، جن کو پڑھنے والے نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ غیر ممالک سے لوگ آ کر پڑھتے ہیں جو ماہرین ہیں تاریخ کے یا سماجیات کے، ہمارے ہاں بہت کم ہے۔ ہمارے ہاں فارسی مختلف یونیورسٹیوں میں ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ اس کی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ دینی مدارس میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ اس کا سلسلہ بھی کم ہو گیا۔ تو اقبال نے ایک تو یہ بتایا کہ جو فلسفیانہ موضوعات ہیں بہت سارے، یا بہت سارے عارفانہ موضوعات ہیں، وہ جب میں لکھنے لگتا ہوں تو بے ساختہ وہ فارسی میں لکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ فارسی میں صدیوں سے ڈھلے ڈھلائے انداز میں وہ چیزیں بیان ہوتی چلی آ رہی تھیں، جبکہ اردو میں وہ تجربہ کرنا بالکل ایک نیا مسئلہ ہوتا۔ اگرچہ انہوں نے اردو میں جو کلام ان کا کافی حد تک ہم پڑھ چکے ہیں، انہوں نے بڑی کامیابی سے نئے تجربات کیے، اور ان کے کلام کی وجہ سے اردو کا دامن بہت وسیع ہوا۔ دوسری بات جو ان کے پیش نظر تھی فارسی میں لکھنے کی، وہ یہ تھی کہ عالم اسلام کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ عربی ہے اور ایک حصہ فارسی ہے۔ تو وہ فارسی زبان ممالک اور اقوام تک اپنی بات خاص طور سے پہنچانا چاہ رہے تھے، جن میں سر فہرست وہ علاقہ ہے جو افغانستان ہے اور وسطی ایشیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ عربی کے بعد عالم اسلام کی سب سے بڑی زبان تھی، اس میں اتنی زیادہ تصانیف تھیں، اتنے بڑے شعراء تھے، اتنا زیادہ کام ہو چکا ہوا تھا کہ پورے اسلامی دنیا میں پڑھے لکھے لوگ کسی نہ کسی حد تک آگاہ تھے فارسی سے، جس کی خود مثال ایک اقبال ہے۔
یعنی حیران ہوتے ہیں لوگ کہ یہ صاحب ہیں جنہوں نے اسکول میں باقاعدہ نہیں پڑھی، کالج یونیورسٹی کسی سطح پہ نہیں پڑھی، اور شعر ایسے لکھے ہیں کہ ایرانی کہتے ہیں کہ ہم حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، جلال الدین رومی کے برابر اقبال کا نام لیتے ہیں وہ، جبکہ ہم نے تو اقبال کی اولاد نے یا اقبال کے ملک نے، پاکستان نے تو کوئی تحریک نہیں چلائی کہ ایرانی ان کو یہ خراج تحسین پیش کریں، اپنے میرٹ پر وہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اور ایرانی اپنے زبان کے حوالے سے اور اپنی ثقافت کے حوالے سے بہت باشعور قوم ہے، یعنی ان پر گزشتہ کئی سال سے جتنی پابندیاں معاشی اور اقتصادی عائد ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دفاعی بجٹ میں تو کمی کر سکتے ہیں لیکن اپنی زبان اور ثقافت کے بجٹ پہ کمی نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں بالکل اس کا الٹ ہے معاملہ۔ تو چنانچہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی فارسی پر کام ہوتا ہے یا ہوا ہے یا فارسی کے نمایاں لوگ ہوئے ہیں، ان کی بہت پذیرائی ہوتی ہے ایران میں۔ یہ تھوڑا سا پس منظر کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کر رہا تھا۔ فارسی میں بھی اقبال کے موضوعات کم و بیش وہی ہیں جو ہم اردو میں دیکھ چکے ہیں، البتہ اپنے زمانے کے مطابق انہوں نے جو فارسی شاعری کی ہے بر صغیر میں، وہ بڑی جدید فارسی شاعری تھی۔ خاص طور پر ان کا ایک مجموعہ کلام ہے پیام مشرق، اس میں انہوں نے بڑے سٹرکچر کے بڑے تجربے کیے ہیں نئے، حتیٰ کہ ایران میں وہ تجربات بھی بعد میں ہوئے ہیں اقبال سے، اقبال نے پہلے کیے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی بہت ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہماری سرزمین کا ایک ایسا شاعر تھا، ایک ایسا دانشور تھا جو اتنا جدید تھا کہ اس نے ایک غیر ملکی زبان میں ایسے تجربات کیے جو خود اہل زبان کے لیے مشعل راہ ہوئے۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ میں اپنے طالب علموں سے اکثر پوچھتا ہوں کہ تقریباً 200 سال سے تو ہم ہوں گے انگریزی کے زیر اثر، لکھنے والے بھی ہیں بہت سارے انگریزی شاعر اور فکشن رائٹرز، تو کسی کے بارے میں پورے ساؤتھ ایشیا کا کوئی ایسا آدمی آپ کو یاد آ رہا ہے جس کے بارے میں انگلینڈ یا اور کوئی ملک یہ کہے کہ اگر اس کی تحریریں ضائع ہو جائیں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا؟ میرے ذہن میں تو کوئی مثال نہیں آ رہی۔ پچھلے 20-25 سال میں فکشن میں انگریزی میں فکشن لکھنے والے کچھ لوگ سامنے آئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو چلے گئے ہوئے ہیں انہی ممالک میں، یہاں رہ کر۔ اور اقبال نے تو ایران نہیں دیکھا تھا، اقبال ایران نہیں گئے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا جی کبھی بھی نہیں گئے تھے۔ افغانستان گئے تھے، مصر اور کچھ اور ممالک میں گئے عالم اسلام میں، عرب نہیں جا سکے اور ایران نہیں جا سکے۔ میں ذاتی طور پر چونکہ فارسی سے وابستہ ہوں تو اس حوالے سے جانتا ہوں کہ ایران سے کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جب ڈیلیگیشنز میں آتے ہیں لوگ، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایئرپورٹ سے سیدھے مزار اقبال پہنچیں۔ اس وقت ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خمینی صاحب کے بعد علی خامنئی، وہ اقبال کے اسپیشلسٹ ہیں۔ اقبال کا تقریباً سارا فارسی کلام انہیں یاد ہے، وہ بہت اچھے لکھاری ہیں۔ انہوں نے ساؤتھ ایشین ہسٹری پر بہت اچھی کتاب لکھی ہے فارسی میں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں وہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے پاکستان کے ایک وفد کو کوئی ملنے کے لیے 8 گھنٹے کا وقت دیا، خامنئی صاحب نے۔ تو 2-4 آدمی جانتے تھے ان کے ذوق کو بھی، اور تو وہ بات چیت ایسے موڑ پہ لے آئے جہاں اقبال آ گیا، تو انہوں نے اپنی ساری مصروفیات کینسل کروا دیں، اور وہ جو میٹنگ تھی وہ 3 گھنٹے چلی۔
ایک بار خامنہئی صاحب سے کہا گیا کہ علامہ اقبال پر آپ گفتگو فرمائیں، تقریر کوئی باقاعدہ تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آدھ گھنٹہ گفتگو کروں گا. شاید کچھ کلپس موجود ہیں، اگر کسی کو جو فارسی جن کو آتی ہے وہ زیادہ لطف اندوز ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کتنی روانی اور کیسی عقیدت سے اور کس طرح سے وہ اقبال پر گفتگو کرتے ہیں. تو وہ گفتگو ان کی کوئی 3.25 گھنٹے پر کہیں ختم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرا جی نہیں بھرا ہے. پھر ان کی اس تقریر کو غالباً کتابی شکل میں شائع کیا گیا. اقبال ستارہ بلند شرق کے نام سے. علامہ اقبال مشرقی دنیا کا بلند ستارہ، اور اس کا اردو ترجمہ اور کئی اور زبانوں میں ترجمہ. وہ بالکل ایسے فی البدی تقریر تھی. اس کے علاوہ بھی یہ تجربات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ اقبال کا کلام چونکہ ایران میں اور افغانستان میں ذرا کم اور سنٹرل ایشیا میں نصابات کا حصہ ہے. ہمارے ہاں اقبال اتنا نصابوں میں نہیں ہے آج کل جتنا وہاں ہے. تو جو بھی بچہ ایرانی اسکول گیا ہوا ہے وہ اقبال کے نام سے واقف ہے. جی میں بالکل عرض کرتا ہوں. کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں اقبال کے نام پر سڑکیں نہیں ہیں، ہال نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں. انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ اس اعتبار سے بڑا اہم سوال ہے. جو شاعری کی زبان ہے وہ وہی ہے. اقبال کی زبان وہی ہے جو سعدی کی زبان ہے، حافظ کی زبان ہے اور جلال الدین رومی کی زبان ہے. ان سے چونکہ ایرانی آشنا ہیں لہٰذا اقبال کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اقبال فارسی بول نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے کتابوں سے اور شاعروں سے فارسی سیکھی تھی. یہی سبب ہے کہ وہ نثر نہیں لکھ سکتے تھے فارسی کی. انہوں نے اپنی کتابوں میں کہیں کہیں نثر میں جملے لکھے ہیں تو ایرانی کہتے ہیں کہ ان جملوں کی جگہ بھی اگر شعر کہہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. ان جملوں کا ذرا مطلب سمجھائیں کیا ہے. اقبال کے 2 خط ہیں، 2 یا 3 خط تہران یونیورسٹی کے اس زمانے کے ایک بہت عظیم استاد کے نام، سعید نفیسی کے نام. وہ نثر میں ہیں، وہ موجود ہیں. تو اتنا فرق ہے جدید فارسی میں اور ایران اور بر صغیر کی فارسی میں کہ ان صاحب نے وہ خط انڈین امبیسی کو بھیجے کہ بھئی انڈیا کے عظیم شاعر محمد اقبال کے یہ خط آیا ہے میرے نام، میں اس کا یہ مطلب سمجھا ہوں. خط فارسی میں ہے تو کیا میں درست سمجھا ہوں؟ تو وہ درست سمجھے تھے، لیکن انہیں ظاہر یقین نہیں تھا کہ بھئی اتنا فرق ہے اور کچھ محاورے اور کچھ اصطلاحات مقامی ایسی ہوتی ہیں. تو یہ وہی فرق ہے جو میں عرض کر رہا تھا زبانوں کا اور کتابوں سے زبان کو سیکھنے کا. اور خاص طور پر ہم جانتے ہیں کہ ادب کی زبان تو ہوتی ہی مختلف ہے. فرض کر لیجئے ہم میں سے کتنے پاکستانی ہوں گے جو غالب تو خیر بالکل نام نہ لیں، میر تقی میر کر لیجئے، یعنی فراز صاحب، احمد فراز اور فیض صاحب اور پروین شاکر کو سمجھنے والے سہولت سے شاید زیادہ ہوں گے. اس سے اوپر کے شاعروں کو سمجھنے والے عام لوگوں میں ان کی تعداد کم ہوگی، اس لیے کہ عام زبان، بول چال کی زبان، روزمرہ استعمال ہونے والی زبان اور ادب کی زبان میں بہت فرق ہے. یہی سبب ہے کہ اقبال کے وہ اشعار بہت مقبول بھی ہیں اور ہم سمجھ بھی لیتے ہیں، جو بہت سیدھے سیدھے آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جانے والے ہیں. ہم تھوڑے سے نعرہ پسند قوم بھی ہیں. للکار ہو اور نعرہ ہو اور ذرا ہلا گلا ہو تو وہ ذرا مثلا فیض صاحب کی بھی ہمیں سب سے اچھی وہی لگتی ہے جب تخت
اچھالے جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہے، جب تاج گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے ایگزیکٹلی. تو خیر اینی ہاؤ، ارمغان حجاز میں وہ حصہ اس کا بہت زبردست ہے جو انہوں نے ایک طرح سے نعتیہ لکھا ہے، یا اس سفر کی باتیں اس میں کی ہیں جو حجاز کا سفر ہے جو وہ کر نہیں سکے تھے. یہ نچوڑ ہے ان کی پوری زندگی کا، نبی کریم سے جو ان کی وابستگی تھی اور محبت اور عقیدت تھی، اس کا نقطہ عروج ہمیں اس کی بعض رباعیات میں آتا ہے. لمبی اور طویل نظمیں اس میں نہیں ہیں، 4 مصروں کی نظمیں ہیں چھوٹی چھوٹی. انہوں نے اس کے کچھ ابواب چیپٹرز بنائے ہوئے ہیں اور ان کا عنوان رکھا ہوا ہے. حضور حق کی پہلی رباعی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 9 ہے. میں جلدی کوشش کروں گا کہ اگلی جو ہماری 3 سٹنگز ہیں ان میں ہم کیا کیا پڑھیں گے اس کی تفصیل آپ سب تک پہنچ جائے. میں کس انداز میں پڑھوں؟ برصغیر کے طور پر؟ نہیں، یہی ٹھیک ہے، مقامی. ہاں یہ ٹھیک ہے. دونوں پڑھ دوں؟ پھر میں دونوں سنوں گا، جو فرمائش کر رہا ہے اس سے وہ سنوں گا. اب اس کا جواب یہ آئے گا کہ نہ پڑھیے، ہم خود پڑھ لیں گے. میں فی الحال سادہ طریقے سے اس کو پڑھ رہا ہوں. دل ماں، ہمارا دل، ماں ہم، اور جب ہم دل ماں کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا دل. اب میں کہنا چاہتا ہوں میرا دل، دل من. آپ کو فیض کا کوئی مصرع یاد آ رہا ہے؟ دل من مسافر من. جی ہاں، دل من میرا دل. اب تیرا دل، دل تو بالکل. آپ کا دل، واہ واہ کمال ہے. بس اب مجھے خطرہ ہے کہ آپ کسی وقت یہ نہ پتہ چلے تہران پہنچے ہوئے ہیں یا وہ لے گئے ہیں آپ کو. دل ماں بے دلاں بردند و رفتند. بردند وہ لے گئے، رفتند اور چلے گئے. بے دل عاشق کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. برصغیر کے ایک بہت بڑے شاعر کا تخلص بھی تھا، مرزا عبد القادر بے دل ان کا نام تھا، دہلی میں تھے وہ. اور انہوں نے متاثر کیا ہے بہت 2 بڑے دماغوں کو، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کو اور علامہ اقبال کو. ایک دفعہ لاہور کے کچھ نوجوان اقبال کے پاس گئے کہ ہم آپ کا یوم اقبال منانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس قوم نے آج تک یوم بے دل نہیں منایا ہے اس کو میں کیسے اجازت دوں کہ وہ یوم اقبال منائے. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کی کتنی وابستگی تھی. ان کی جو ڈائری شائع ہوئی ہے، جو انگریزی میں چھوٹے چھوٹے اقتباسات ہیں، اسٹرے ریفلیکشنز، اس میں بے دل پر انہوں نے کافی لکھا ہے. اور الگ تھلگ سے بھی چھوٹی چھوٹی انگریزی میں ان کی 2 تحریریں ہیں. ایک بڑا مضمون بھی ہے. بے دل اور برگساں جو فلسفی تھے مشہور، ان کا ایک طرح سے کمپیرزن انہوں نے کیا ہے، اور بہت غیر معمولی وہ مضمون ہے، بہت اچھا مضمون ہے. علامہ اقبال نے، جی ہاں. ڈائری کا نام، اردو نام تو بہت ہی شدید مشکل ہے، شذرات فکر اقبال. شذرا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی تحریروں کو. انگریزی نام آسان ہے، اسٹرے ریفلیکشنز. یہ تو بڑے دردناک ہے. منتشر تو منفی ہے نا ایک طرح سے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں وہ پہلے ایڈیشن میں تھا.
ایک آپ کو تاریخی واقعہ مختصر سا بتا دوں، چونکہ ہم اب لینگویج بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس پر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ جو چنگیزی طوفان تھا جس نے تہس نہس کر دیا بہت ساری سرزمینوں کو، کہتے ہیں کہ ایک ایرانی کسان سے کسی نے پوچھا کہ ہاں بھائی ادھر بھی آئے تھے چنگیزی تو کیا ہوا؟ تو تاریخوں میں اس کا ایک جملہ موجود ہے، اس نے وہ بڑا ہی فصیح و بلیغ جملہ ہے: آمدند، کشتند، سوختند، بردند، رفتند۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے قتل و غارت گری کی، انہوں نے آگ لگا دی، راکھ بنا دیا سب کچھ، باقی ماندہ لوٹ لیا اور چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو فتنہ چنگیزی تھا، فتنہ تاتاری تھا، اس پر اتنا بلیغ تبصرہ شاید ہی کوئی ملے۔ وہ جو انگریزی میں نہیں ہے ایسا ایک ایکسپریشن کہ وہ آئے فتح کیا اور ہاں جی 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 بالکل۔ ہم عاشقوں کے دل لے گئے اور چلے گئے۔ کون لے گئے کون چلے گئے یہ ذرا بعد میں ہم کریں گے، پہلے ہم اس کو لفظ بلفظ ذرا دیکھ لیں۔ مثال شعلہ، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شعلے کی طرح، شعلے کی مثال۔ افسردند، افسردند و رفتند۔ افسردن ہوتا ہے بجھ جانا، ڈم ہو جانا۔ یہ جو ہم افسردہ کہتے ہیں خود کو یا کسی کو، وہ بھی اسی وجہ سے۔ افسردگی وہ کیفیت ہے جس میں ہمارا مزاج بجھ جاتا ہے اور ڈم ڈاؤن ہم ہونے لگتے ہیں۔ بیا، آؤ۔ اب بر صغیر والے کہیں گے یک لحظہ، فارسی دری والے یہی کہیں گے، ایرانی کہیں گے یک، وہ یہ کے نیچے زیر بولیں گے۔ تھوڑا تھوڑا میں اس طرح بتاتا جاؤں گا ساتھ۔ بیا یک لحظے با آمان در آمیز۔ آما، عام لوگ، عام کے بعد الف نون لگا ہوا ہے جو جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پنجابی میں ہم اسی طرح ہی جمع بناتے ہیں، کتاب سے کتاباں بالکل۔ بیاباں تو ایک الگ لفظ ہوا، کیونکہ وہ بیاب کوئی نہیں ہے کہ جس کے بعد الف نون لگا ہوا ہو۔ روٹیاں، جی ہاں بالکل، بہت زیادہ، یہ وہی ہے، مشترک ہے یہ اصول۔ ایک جمع بنانے کا اور طریقہ بھی ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں ہا لگا دیجئے، شما ہا، کتاب ہا، میز ہا، تو وہ آسان ہے بالکل۔ آما اور پھر آگے دوسرے مصرے میں خاصہ آیا ہوا ہے۔ بادہ ہا، یہاں ہا آ گیا، بادہ شراب، بادہ ہا شرابیں، خوردند و رفتند۔ جی پڑھیے ترجمہ کیا لکھا ہوا۔ کوئی ریڈ کر دیجئے۔ ہمارا دل عاشق یعنی اللہ والے لے گئے، وہ عظیم ہستیاں شعلے کی طرح چمک کر بجھ گئیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اے مولا کریم، تو اب ہم ایسے عام انسانوں یعنی دنیاوی علائشوں میں ڈوبے ہوئوں پر توجہ فرما، کیونکہ تیرے خاص بندے تو شراب عشق پی کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی عشق حقیقی میں ڈوبی ہوئی ہستیاں تو اب نہیں رہیں، ہم دنیا دار مسلمانوں پر ہی اپنا کرم فرما۔ ہم سے ہی گزارا کیجئے، خاص لوگ تو نہیں رہے آپ کے چاہنے والے، تو ہم جیسے تیسے ہیں، آپ ہمیں ہی قبول فرمائیے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے تیسرے مصرے میں در آمیز،
اس کا مصدر ہے یعنی ورب ہے اس کا درآمیختن، گھل مل جانا. ہاں جی، آئیے تشریف لائیے اور ہم عام لوگوں میں گھل مل جائیے، کیونکہ خاص لوگ تو اپنا کام کر کے نپٹا کے چلے گئے. بنیادی طور پر یہ جو اشعار ہیں ان کے پیچھے مولانا جامی جو مشہور نعت گو شاعر ہیں، فارسی کے بہت عظیم شاعر، ان کا ایک شعر ہے. چونکہ اقبال نے بہت زیادہ پڑھی ہوئی تھی فارسی شاعری، رومی، سعدی، حافظ، جامی، امیر خسرو، بلکہ بعض اور بہت سارے گمنام شاعر انہوں نے اتنا زیادہ پڑھا ہوا تھا، تو بہت ساری جگہوں پر بعض شعراء کے مشہور شعروں کے اثرات ان کے ہاں دکھائی دیتے ہیں. اب بورڈ میرا خیال ہے آئندہ یہاں سے نہ ہٹایا جائے، یہاں رکھا جائے تاکہ میں اس میں کوئی بات لکھ لوں. مولانا جامی کا ایک بہت مشہور شعر ہے، حریفاں بادہا خوردند و رفتند، ساتھی شرابیں ورابیں پی کے چلے گئے. میں عرض کرتا ہوں، موقع دیجیے مجھے. بجلی کی کیا رفتار ہوتی ہے؟ اوہ ہاں، نہیں، میں تو اور ایک حوالے سے کہہ رہا تھا. اچھا، ہمیں پرانا انداز میں پڑھا اور سیکھا نا، تو ہمیں یہ بتایا اور سکھایا گیا تھا کہ پہلے ذرا اطمینان سے سن لیجئے، ہضم کر لیجئے. نہیں آپ دیکھیں، میں نے اب ان سے کچھ کہا ہے؟ میں تو ویسے ہی بجلی اور روشنی کی سپیڈ پوچھی تھی. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی کا شعر ہے، حریفاں بادہا خوردند و رفتند، تہی خم خانہا کردند و رفتند. انہوں نے شرابیں پیں اور چلے گئے، اور مے خانے خالی ہو گئے، مے خانوں کو خالی کر کے چلے گئے، اب کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ شکوہ میں آپ کو ایک بند یاد آنا چاہیے، چاہنے والے بھی گئے، ہاں صبح کے نالے بھی گئے. اور کہیں آپ دیکھیں گے اقبال کہہ رہے ہوں گے 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی. وہ جو احساس ہے کہ جاننے والے، پہچاننے والے، کھوج کرنے والے لوگ، چاہنے والے وہ رہ نہیں گئے. شکوے ہی کا ایک عجیب شعر ہے، مطلب غزل کے اشعار اس پر قربان کیے جا سکتے ہیں. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، کمال شعر ہے. اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، پھر بھی نہیں ملیں گے. وہ تو ایسے ہوتا ہے، بس ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو نہیں. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، آپ نے انہیں ٹال دیا کل پہ، پرسوں پہ، ترسوں پہ. اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ، اب اپنے خوبصورت چہرے کا چراغ لیے ان کو تلاش کیجئے، وہ نہیں ملیں گے، وہ تو چلے گئے ہیں. زمانہ اہل کمال سے خالی ہے، زمانہ اہل دل سے خالی ہے، زمانہ اہل اخلاص سے خالی ہے. یہ بنیادی طور پر ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے. اور بارگاہ الہی میں ایک طرح سے یہ شکوہ بھی کہہ لیجئے کہ جیسے تیسے ہیں اب ہم ہی ہیں. حتیٰ کہ شکوے میں بالکل ایسی بھی ایک جگہ پر انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہیں ہم تیرے محبوب کی امت، اس طرح سے نا کچھ کہا ہے. تو یوں ریلیٹ ہمیں تھوڑا سا کرنا ہوگا. حریف کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں لغات ازداد. لغات ازداد وہ ہوتے ہیں جن میں بیک وقت متضاد معانی موجود ہوتے ہیں. ایک لفظ مولا،
مولا لغات ازداد میں سر فہرست ہے، آقا سردار اور آزاد کردہ غلام. ٹھیک. رقیب، رقیب محافظ یعنی باقاعدہ دھیان کرنے والا. آپ جانتے ہیں کہ رقیب اللہ کے اسماء حسنہ میں بھی ہے، اور رقیب وہ والا بھی بہت مشہور ہستی. عالمگیر، عالمگیر ہمارے ہی علاقوں میں، دیگر علاقوں میں شاید یہ مخلوق کم پائی جاتی ہے. جی ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو. اچھا چلیے نہیں، یہ بات یہاں نہیں کرنی. نہیں وہ نہیں جی، نہیں کرتے یہ بند کیمرہ. حریف ایسا ہی ایک لفظ ہے. حریف دوست بھی ہے اور حریف دشمن بھی ہے. بنیادی طور پر حریف ہے جو آپ کے ساتھ کھیل میں حصہ لیتا ہے یا کسی بھی تفریح میں حصہ لیتا ہے بنیادی طور پر، اور ایسی کیفیت میں ایک رقابت سی پیدا ہو جاتی ہے جو آہستہ آہستہ پھر دشمنی میں بدل جاتی ہے. جی اچھا، پھر ذرا یہ تصور میں رکھیے کہ مے خانہ ہے تو اس میں وہ لوگ حریف ہوں گے جو مقابلے پہ پی رہے ہیں، کہ دیکھیں گے ذرا پھر کس کا ظرف زیادہ ہے، کون کتنے جام زیادہ چڑھا سکتا ہے. یا جوا کوئی کھیل رہا ہو جس کو قمار کہتے ہیں، تو وہاں پھر جب لگ رہا ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی دوستوں میں یا ویسے بھی ایک ٹسل ہو جائے تو وہ بھی حریف ہے. واضح ہو گئی جی بات؟ ٹھیک. یہ بے دلا جو ہے یہ کیا صرف مکمل طور پہ اس شاعر کے حوالے سے استعمال کیا گیا لفظ؟ جی بے دلاں نہیں، میں عرض کر رہا ہوں خود کو وہ وہی کہہ رہے ہیں نا، دل ما بے دلاں. یہ جو انٹرپریٹیشن ہے میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، اور جگہ جگہ پر نہیں کروں گا. اس کتاب میں جو ہے بتاتا جاؤں گا آپ کو. جی اچھا، اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں بے دل ہم سنگ دل کے حوالے سے اردو میں کہتے ہیں. بے دل کا فارسی مطلب ہے عاشق، جس کا دل کوئی لے گیا ہے، اور وہ پازیٹیو سینس میں ہے. ہم اس سے ہم نے ایک لفظ وہ بھی نکالا ہوا ہے، بے دلی، یعنی دل نہیں چاہ رہا والی کیفیت. جی جی فارسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالص ہمارا اپنا وہ ہے، اردو والوں کا ہے. جی وہ تو ایک ہی بات ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ اردو میں بڑی یہ بھی ہے، چھوٹی یہ بھی ہے، فارسی میں ایک ہی یہ ہے. تو بے دل کا مطلب عاشق، اور آگے الف نون لگ کر اس کی جمع بنی ہوئی ہے. ہم عاشقوں کے دل اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں، لینے والے لے گئے. اور وہ شعلے کی طرح بجھ گئے، چمکے، روشن ہوئے، انہوں نے منور کی دنیا، معاشرہ، اپنے ارد گرد کا ماحول، اور اب وہ جل بجھے ہیں، چلے گئے ہیں. اور آپ تو ہمیشہ خاصوں کو ترجیح دیتے رہے، جو دل والے ہیں، جو خلوص والے ہیں، جو محبت والے ہیں. ہم تو سب کچھ سے خالی ہیں. تو اب آپ کو جن کی تلاش ہے وہ تو رہے نہیں ہیں، اب مارکیٹ میں ہم ہی ہیں. تو ہماری طرف ہی کچھ نگاہ کرم کر لیجئے، کچھ التفات کر لیجئے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بین السطور میں بٹوین دا لائنز یہ ہے کہ ہمیں کسی لطف و کرم سے ہمیں بھی خاص بنا لیجئے؟ وہ ساری چیزیں جو نہیں ہیں ان کا کچھ کچھ حصہ دیتے جائیے. ہمیں کچھ خلوص دے دیجئے، کچھ عشق دے دیجئے، کچھ لگن دے دیجئے، تڑپ دے دیجئے.
وہی جو ہمیشہ سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں، آرزو، مقصد، خواہش، عشق، طلب وغیرہ سارا۔ دوسرا بھی ہم پڑھیں گے، سخن ہا رفت از بود و نبودم، من از خجلت لب خود کم کشودم، سجود زندہ مرداں می شناسی، یار کار من گیر از سجودم۔ آپ کوشش کریں الفاظ کے معنی بیان کرنے کی، کوئی بہت مشکل نہیں اس میں، جہاں کہیں کوئی چھوٹا موٹا ہوگا میں عرض کر دوں گا۔ سخن بولنا، بات، سخن ہا باتیں، گفتگویں۔ ہاں یہ رفت ہے، جب ہم کہیں گے نا سخن رفتن، تو اس کا مطلب ہے بات ہونا، بات کا جاری ہونا، چلے جانا نہیں، باتیں ہونا۔ ہاں نہیں، بود و نبودم، میرے ہونے نہ ہونے کی بات چھڑی، از سے، میں ہوں یا نہیں ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں یا نہیں ہوں، میں کیسا ہوں، یہ بات چلی، یہ بات چھڑی۔ میں نے شرمندگی سے اپنے ہونٹ نہ کھولے، کشودم کھولنا، میں نے کھولے، کم کشودم میں نے نہ کھولے۔ کم کا مطلب تھوڑے کھولے نہیں کھولے، خجلت شرمندگی، اسی سے ایک لفظ خجل بھی ہے، شرمندہ، جی خجالت، بالکل۔ وہ جو خجل کا لفظ ہے اس کو ہم پنجابی والوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے، اب ہوئی یہ عالمگیر کلاس۔ ہاں وہ خجل خواری ہے۔ سجود زندہ مرداں، زندہ لوگوں کا سجدہ، می شناسی، تو پہچانتا ہے، تو جانتا ہے، شناختن سے ہے یہ، تو پہچانتا ہے کہ زندہ قوموں کے، زندہ لوگوں کے سجدے کی کیا شان ہوتی ہے۔ ایار نہیں، جانتا ہے، فعل حال ہے یہ۔ اگر وہ جانتا تھا ہوتا نا تو ہوتا می شناختی۔ ٹیبل رکھا کیجئے نا سامنے، ذرا فٹافٹ ایسے پہنچ جایا کریں وہاں۔ ایار ہوتا ہے جس کو آپ کسوٹی کہتے ہیں، پرکھنے کا ایک آلہ، پیمانہ کہہ لیجئے، کہ میرے معاملے کا پیمانہ بنا لیجئے میرے سجدے کو، میرے سجدے سے اندازہ کر لیجئے گا کہ میں کیسا ہوں یا نہیں ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے اردو میں کئی جگہ یہ پڑھا کہ اقبال کا کہنا ہے کہ عبادت تو آزاد آدمی اور آزاد قوم ہی کی ہوتی ہے، لطف عبادت اسی میں آتا ہے۔ غلام فرد یا غلام قوم اگر عبادت کرتی ہے الا ماشاء اللہ، وگرنہ وہ ایک رسم ہوتی ہے، اس میں وہ روح نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمیں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عبادت کے جتنے مختلف مراحل ہیں ان میں اللہ کو بھی سب سے زیادہ عزیز سجدہ ہے۔ حالت سجدہ میں اللہ کے قریب تر روحانی طور پر ہوتا ہے آدمی جو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا، میں وہ آیت اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ وہ پھر سجدہ ہم سب پر واجب ہو جائے گا، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ میرے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اقبال کے لیے بھی سجدہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ اس کو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انہوں نے کہا افغانستان میں جو نمازیں انہوں نے پڑھیں، تو وہ جو ان کی مثنوی مسافر ہے فارسی میں، انشاءاللہ ہم اس کے کچھ حصے پڑھیں گے،
انہوں نے کہا کہ وہ تجربہ میرے لیے بالکل مختلف تجربہ تھا افغانستان میں نمازیں پڑھنے کا، ایک آزاد خطے میں آزاد لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میں تو استعمار کے ملک میں پیدا ہوا اور غلامی میں پیدا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عید تو ہوتی ہے آزاد قوموں کی، اور غلام قوموں کی جو عید ہے نا وہ بس ایسے ہی اکٹھ سا ہوتا ہے، اس میں وہ مسرت حقیقی نہیں ہوتی۔ یہ اب ان کا آزادی کے متعلق جو ان کی چاہت ہے اور ان کی خواہش ہے، اور جتنا زیادہ وہ پسند کرتے ہیں اور سراہتے ہیں آزادی کو، جس طرح سے وہ سوچتے ہیں، اس کی طرف نشانی۔ آپ میرے سجدے سے دیکھ لیجئے گا کہ میں بے جان ہوں یا جاندار ہوں، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں، کوئی روح بھی ہے میری عبادت میں یا نہیں؟ جی سر، علامہ اقبال نے اگر یہ کہا کہ جی میں نے جو افغانستان میں جو سجدے کیے ان کے اندر میری کیفیت یہ ہوتی، تو انہوں نے یہ بات ایک شاعرانہ ڈھنگ سے کہی ہے کہ وہ ایک اینٹی کلونیلزم کے بارے میں بات کرنے کے لیے، یا لٹرلی وہ ایک نہیں، دونوں کیفیتیں اس میں تھیں۔ بہت تفصیل سے انہوں نے خط بھی لکھے ہیں نا افغانستان کے حوالے سے، اپنے سفر کے حوالے سے، وہ موجود ہیں ان کے کلیات مکاتیب اقبال میں۔ تو اس میں انہوں نے بالکل لفظوں میں بھی لکھا ہے کہ میں ہر طرح سے یہ محسوس کرتا رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی آزاد سلطنت نہیں تھی، اور وہ بھی جو اس وقت نادر شاہ یا ظاہر شاہ کے جو باپ تھے، امان اللہ، اور وہ سارے بھی ظاہر انگریزوں کی مدد سے ہی برسر اقتدار آتے تھے۔ اس کے باوجود بہرحال انگریزوں کا سکہ تو نہیں چل رہا تھا وہاں۔ تو وہاں اقبال جتنے دن بھی رہے، انہوں نے وہ جو مثنوی بھی لکھی، آپ نے خطوں میں بھی جو ذکر کیا، اس میں ایک عجیب سرشاری اور ایک مستی محسوس ہوتی ہے۔ بہت وہ لطف اندوز ہوتے رہے، مطلب انہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ جی مسجد میں آتا ہے جو بادشاہ بھی ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ یہ تجربہ میرے لیے ان زمانوں میں مجھے لے گیا جب خلفائے راشدین مسجد میں آتے تھے، جو سربراہ مملکت بھی ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ سفر افغانستان ان پہلوؤں سے اقبال کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ سفر نامہ افغانستان لکھا ہے جو ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں گئے تھے سید سلمان ندوی، اردو میں وہ ہے، اور غالباً اس کے کچھ حصوں کا انگریزی ترجمہ تو ہو چکا ہے، سارا نہیں میرے علم میں۔ انہوں نے بھی یہ بیان کیا ایک جگہ پر کہ علامہ اقبال بہت خوش تھے اور بہت مسرور تھے، اور بڑا انہیں اچھا لگتا تھا۔ افغانیوں کے بارے میں ان کے اشعار ہیں، وہ بھی اسی پس منظر میں ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں بڈھے بلوچ کی نصیحت، اس میں آزادی ہی کی وجہ سے خوشحال خاں خٹک کے کلام کا انگریزی سے جو انہوں نے شاعری میں ترجمہ کیا، اس کی روح بھی چونکہ آزادی ہے، تو وہ سارا پس منظر ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات ہمیں اور یہیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اقبال کے کلام میں فارسی میں ہمیں جب وہ بہت شدید جذباتی کیفیت میں ہوں گے تو وہ عام طور پر خجلت یا خجالت والا استعمال کرتے ہیں ایکسپریشن۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اول تو رحیم اور کریم ہے، میرا حساب کتاب ہی نہ لے۔ قیامت کے دن اگر میرا حساب کتاب لینا بہت ہی ضرور ہے، لازم ہے، تو پھر ایک مہربانی کر کے رسول خدا کے سامنے نہ لے، شرمندگی ہوگی مجھے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یا آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا حق ہے، وہ میں چونکہ کر نہیں سکا ہوں تو میں شرمندگی محسوس کروں گا۔ اور بھی کئی جگہ پر یہ ایسا محسوس ہوا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اقبال کے ہاں آزادی انسان کے ہر فعل کی روح ہے۔ اگر ہم غلام ہیں تو پھر ہمارا ہر قول، ہر فعل، ہمارے فنون لطیفہ، ہمارا ادب، ہمارا فلسفہ، وہ ساری چیزیں بے جان لاشیں ہیں ایک طرح سے، اور اسی میں ہماری عبادت بھی ہے۔ اور اگر ہم آزاد ہیں، فکری طور پر آزاد ہیں، ذہنی طور پر آزاد ہیں، عملاً آزاد ہیں، سیاسی آزادی ہمیں حاصل ہے،
تو پھر ہم سر بلند ہیں اور ہمارے تمام کام اور یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ معنی خیز تب ہوں گی، ورنہ یہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ بود و نبود، ہونا اور نہ ہونا، زندگی اور موت۔ بود زندگی اور نبود اصطلاح میں موت۔ انہوں نے ایک اور جگہ پہ کہا، بہت خوبصورت کہا غزل میں، فارسی میں، در بود و نبود من اندیشہ گماں ہا داشت، از عشق ہویدا شد ان نکتہ کے ہستم من۔ خیال کو، فکر کو، سوچ کو میرے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے تھے۔ عشق نے آ کے بتایا کہ میں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں۔ تو یہ بود و نبود کا انہوں نے استعمال ان کے ہاں کافی ملتا ہے۔ اسی کی ایک اور شکل جو کسی حد تک اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، ویسے تو بود و نبود بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ مانوس ہیں دوسرے ایکسپریشن سے، اس کو ہم کہتے ہیں ہست و بود۔ ہست و بود تو زندگی ہے، رہن سہن ہے۔ ویسے بود کا مطلب ہے تھا اور نہ بود کا مطلب ہے نہیں تھا۔ یہ اس کا لفظی لٹرل مطلب ہوگا، لیکن جب ہم اس کو ٹرم میں لیں گے تو بود کا مطلب ہے زندگی اور نہ بود کا مطلب ہے موت۔ طے نہیں ہو رہا تھا کہ میں زندہ ہوں یا میں مردہ ہوں، اور میں خود تو مارے شرمندگی کے بول نہیں رہا تھا۔ کس چیز کی شرمندگی تھی؟ غلامی کی، غلامی کی، بے روح ہونے کی، بے حیثیت ہونے کی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم تو ہے کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، جو آزاد ہوتے ہیں، ان کے سجدے کی کیا شان ہوتی ہے، تو میرے سجدے سے ہی اندازہ کر لو کہ میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں۔ بارگاہ الہی میں یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، یعنی مجھے آزادی دیجیے نا، مجھے زندگی دے دیجیے تاکہ میرے سجدوں میں روح آ جائے، لطف آئے مجھے بھی عبادت کرنے کا، پھر میں آپ کی اس طرح سے عبادت کرنے کی کوشش کروں جس طرح کے حق ہے۔ یعنی ڈھکے چھپے انداز میں یہی مراد ہے اس سے۔ اور بھی کچھ شعر ہیں ایسے جو فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آ رہے، اور ہمارے مذہبی اس میں تو روایت میں ایسی کئی احادیث اور ایسے کئی اقوال ہیں کہ وہ بہت سے نمازی ایسے ہوں گے جن کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی، جن میں اخلاص نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اگر حضور قلب میسر نہیں ہے تو وہ نماز بالکل کوئی نہیں ہے۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، جی ہاں، اور بے شمار ایسی چیزیں۔ پھر تو محض ایک رسمیات رہ گئی نا، ہم ایک رواج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ عبادت کو بھی تقلیدی نہیں ہونا چاہیے، اجتہادی ہونا چاہیے۔ تقلیدی کا مطلب یہ ہے کہ ہم محض رسم کے تحت اگر اس کو ادا کر رہے ہیں، اس کی روح سے آگاہ نہیں ہیں، اور وہ عبادت کرتے ہوئے وہ روح ہم میں اترتی نہیں ہے، ہم شعوری طور پر اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں ہر مرحلے پر، تو پھر وہ محض رسم ہے۔ تقلیدی سے مراد رسم، اور اجتہادی سے مراد شعوری طور پر کیا جانے والا کوئی کام۔ نہیں، یہ وہ اجتہاد نہیں ہے جس کو ہم ٹرم کہتے ہیں، یہ وہ اجتہاد نہیں ہے۔ ایک تقلید اور اجتہاد الگ سے اصطلاحیں ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے۔ مطلب سمپل یہ ہے کہ جو کام میں ایسے ہی کر رہا ہوں، رسمی، ہاں ریچول، ایگزیکٹلی، دیکھا دیکھی، وہ تقلیدی ہوگا۔ یعنی وہ عادت بنا ہوا ہے، اگرچہ عادت تو اچھی ہے لیکن اس میں وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ روح اس کی اس میں موجود نہیں ہے، شعوری طور پر وہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم نام کے مسلمان ہیں،
آدمی کی زندگی میں نا ایک مرحلہ آتا ہے ری برتھ کا، تولد نو، نئی زندگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی کہا کرتے تھے، ان کی خاصی عمر تھی اور وہ چند برس بتاتے تھے اپنی عمر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ ری برتھ ہے۔ تو اگر تو ہم پر کچھ چیزیں ہمارے معاشرے نے، ہماری تعلیم نے اور ہمارے ماحول نے امپوز کر دی ہیں اور ہم شعوری طور پر اس میں شامل نہیں ہیں، تو پھر ہم اگر فرض کریں وہ اسلام ہے تو پھر ہم نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ہوگا، کوئی درجہ، کوئی حیثیت، وگرنہ اس کا حق تو یہ ہے کہ ہم بالکل شعوری طور پر، فکری طور پر، خود اپنی ترجیح کے طور پر اسلام کو اختیار کریں یا کسی بھی چیز کو۔ جب ہمیں شعور ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، جس کو اقبال خود ہی فرض کریں کہتے ہیں، تو وہ مرحلہ ہے جب ہماری ایک نئی شخصیت جنم لیتی ہے۔ اور لازم نہیں ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں یہ خوشگوار موڑ آئے بھی کہ اس کی شخصیت کا ایک ظہور نو ہوا ہے، وگرنہ اکثر و بیشتر لوگ تو اسی طرح ایک رسمی طور پر زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ری برتھ کا تصور فلسفیوں کے ہاں، عارفوں کے ہاں، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صوفی سینٹس جب کسی کو انیشیٹ کرتے تھے، بیعت لیتے تھے، اپنے سلسلے میں ان کو منسلک کرتے تھے، تو انہیں از سر نو کلمہ پڑھاتے تھے اور ان کے سر کے بال اتروا دیتے تھے، جس طرح کے پیدائش کے بعد بچے کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں۔ یہ ساری علامتیں محض بعد میں رسمیں بن گئیں، اور اب تو وہ رسمیں بھی کوئی نہیں رہ گئیں۔ حج کے ساتھ جو بال اتروانے کا تصور ہے وہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے، کیونکہ حج ہمیں اپنے گناہوں سے پاک صاف کر چکی ہے۔ تو اب گویا ہمارا نیا ظہور ہمارے باطن کا ہو جانا چاہیے، جو نہیں ہوتا ہے عام طور پر۔ یہ تیسری جو صفحہ نمبر 10 پر ہے، دل من میرا دل در کشاد چون و چند است۔ چون اور چند، چند کتنا، چون کیسا۔ بڑے مسائل، کائناتی مسائل، مراد ہم اس سے یہ لیں گے۔ چگون ہوتا ہے کیسے، چگون۔ چنانچہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ خدا بے چون است، بے چگون است۔ وہ کیسا، کیوں، کہاں، کب وغیرہ سے بالا تر ہے۔ یہ جو میئرمنٹس ہیں، مختلف کیلکولیشنز ہیں، ان سے ابو ہے۔ ایک اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں چون چرا، چون و چرا، وہ ہے ایسے بہت غیر ضروری سوالات کرنا یا اعتراضات کرنا۔ چون کا ایک مطلب کی طرح بھی ہوتا ہے فارسی میں۔ مثلا ہم کہیں گے اگر چون ماہ، چاند کی طرح، یعنی مثل ماہ۔ اور چون کا ایک مطلب ہوتا ہے جب، چون صبح شد، جب صبح ہوئی۔ کشاد ہے کھولنا، کشادن سے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی عام طور پر اس کو گاف سے لکھتے اور بولتے ہیں، وہ گشاد کہیں گے، جبکہ ہماری فارسی میں اور ہماری اردو میں یہ کشاد سے ہے۔ یہاں اگر ہم گشاد کہیں تو بہت ہی عجیب لگے گا۔ کئی لفظ ہیں ہم یعنی گاف سے بولتے ہیں جو وہ کاف سے بولتے ہیں، جن میں سے ایک مشہور نام ہے خواتین کا، نگہت۔ ہاں جی، وہ ہے بھی اصل میں نگہت ہی۔
تو اب آپ یہاں ذرا نگہت وہ ایرانی طرز پہ کہیں تو بہت عجیب و غریب ہوگا، اس لیے کہ ہمارے کان بھی آشنا ہے نگہت سے اور یہ مسائل اس طرح سے. اور بھی کچھ لفظ ایسے ہیں جو مثلاً بے اور پے. ایک لفظ ہے اسب، گھوڑا، یہ دونوں درست ہیں، بے سے بھی اور پے سے بھی، لیکن ایرانی ترجیحاً اس کو بے سے بولیں گے، اسب کہیں گے. اور سب کانٹیننٹ میں اسب زیادہ رائج ہے. اب اس کے بالکل الٹ ایک لفظ ہے، بڑا عام سا لفظ ہے، بادشاہ. جی وہ بادشاہ کہیں گے. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی دلچسپ چیزیں ہیں. میرا دل تو جی بڑے بڑے مسئلے کھولنے میں لگا ہوا ہے، کائناتی اور آفاقی مسئلوں میں الجھا ہوا ہے، ان کے حل تلاش کر رہا ہے. نگاہش، اس کی نگاہ، شین سے مراد ہے اس کی، دل کی، یعنی میرے دل کی نگاہیں، میرے دل کی نظریں. از مہو پروین بلند است، چاند اور ستاروں سے اونچی ہیں. آگے بہت ہی دلچسپ بات انہوں نے کی ہے، اور کمال بدہ، بدہ دے، عطا کر، عنایت کر. ویرانئی، ایک ویرانہ، کوئی سنسان جگہ، کوئی ویران جگہ، کوئی وسعت والی جگہ. کیونکہ ویرانہ کوئی چند مرلوں پہ نہیں ہوتا، بہت بڑی جگہ ہو اور غیر آباد ہو تو ہم اسے ویرانہ کہیں گے. جو پاگل پن، جنون اور ویرانے کا بھی ایک تعلق ذہن میں رکھیے گا. وہ کیا ہے، ویرانے پہ کیا گزری، کہو مجنوں کے مرنے کی. میر صاحب کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. بدہ ویرانئی در دوزخ اورا، اورا اس کو، دل کو، میرے دل کو. کہ ای کافر بسے خلوت پسند است، کہ یہ جو میرا دل ہے اس کو محبت میں کافر کہہ رہے ہیں. منکر نہیں ہے، یہ پاگل ہے، احمق ہے، اپنے سے بڑی اونچی اونچی ہواؤں میں رہتا ہے، اپنے مسائل حل نہیں ہو رہا ہے، کائناتی مسائل حل کرنا چاہتا ہے، اپنی ذات کے اور اپنے گھر کے مسائل تو حل نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ جناب قوم کے اور خطے کے اور عالمی مسائل. یعنی اتنا زیادہ خلوص ہے اور اتنا زیادہ فکر ہے، اور کہ اسے بہت الگ تھلگ رہنے کی عادت ہے. اسے دوزخ میں ایک الگ ویرانہ دے دیجئے. اب دوزخ میں ایک الگ ویرانہ دے دیجئے کیا؟ جو سوچنے سمجھنے والا دماغ ہے وہ تو کانٹوں کی سیج پہ ہوتا ہے ہر وقت. کہ یہ جو کبھی وہ کیا ہے، میری زندگی کی راتیں کشمکش میں گزری، میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. یہ ہے وہ دوزخ. یہ دوزخ جو وہ ہے نا، جس کو اقبال کہتے ہیں نور بصیرت. ایک جگہ انہوں نے کہا نا اپنا، میرا نور بصیرت عام کر دے. وہ جو نور بصیرت ہوتا ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اندازہ فرما لیجئے، کائنات کے عظیم ترین انسان نے دعا فرمائی تھی، وہی دعا یہ کر سکتے تھے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یا اللہ مجھے چیزیں دکھا جو ان کی اصلیت ہے. اب اشیاء کے دائرے میں چیزیں بھی ہیں، انسان بھی ہیں، زمینی آسمانی حقائق کائنات کی ایک ایک چیز اس میں موجود ہوتی ہے. آپ تصور کر لیجئے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک چھوٹی سی صلاحیت اسے مل جائے کہ جو آدمی اس سے بات کر رہا ہے اس کا باطن وہ پڑھ رہا ہو، سننے والا، تو اس کی زندگی آپ سمجھتے ہیں آسودہ ہو جائے گی بہت.
بہت اذیت ناک ہوگی. میں اس کی تعریف کر رہا ہوں گا اور وہ پڑھ رہا ہوگا کہ میں اس کو دل میں کتنا برا کہہ رہا ہوں. تو وہ جتنا ہماری دانش کا اور ہماری بصیرت کا اور ہمارے ویژن کا دائرہ بڑھتا ہے اتنا تلخیاں بڑھتی ہیں اور اتنا تنہائی بڑھتی ہے. بہت اچھا اردو کا ایک شعر ہے، دور تک کوئی ہم نوا نہ ملا، کس بلندی پہ آشیانہ ملا. بہت اونچا ہے آشیانہ، اتنا اونچا ہے کہ اور کوئی پرندہ آس پاس ہے ہی نہیں، کس سے بات کروں، کوئی بات سمجھنے والا ہی نہیں ہے. تو چنانچہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ آپ کہہ لیجئے جس میں ابلاغ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورت ہے. ایسے ہی ہے. بالکل بالکل بہت زیادہ، یعنی وہ مطلب انہی کا حوصلہ تھا. رومی نے ایک بہت خوبصورت شعر کا جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں گونگا ہوں، بیان نہیں کر سکتا، اور میرے سامنے جو ہیں وہ سارے کے سارے بہرے ہیں. تو آپ اس ٹریجڈی کا اندازہ کیجئے. خواب بہت میں نے زبردست دیکھا ہے اور مجھے چین نہیں پڑ رہا کہ میں کس طرح بتاؤں. میں بتا نہیں سکتا ہوں، دوسرے سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. تو یہ جو ایک خلا کا ہمیں احساس رہتا ہے، ہر سوچنے سمجھنے والے آدمی کو، خاص طور پر فلسفی کو، عارف کو، بہت زیادہ مخلص آدمی جو ہوتے ہیں خاندانوں میں، کسی بھی گروہ میں، ان کو اس کا بہت تلخ تجربہ رہتا ہے. اور یہ اسی طرح ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ در حقیقت اقبال نے کہا ہے کہ ہے تو یہاں بھی میرے لیے دوزخی، کانٹوں کی سیج ہے. انہوں نے ایک اور حوالے سے ایک ایکسپریشن اردو میں ایسا دیا ہے، وہ ہے کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. ہاں عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. یہ جو نئی سو کالڈ نام نہاد نئی تعلیم ہے، اس کی جو پیچیدگیاں اور اس کے جو مسائل ہیں اس سے میں آگاہ ہوں. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، میں نئی تعلیم کی آگ میں مجھے یوں ہی ڈالا گیا ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اس سے کیا کیا مسائل جنم لیتے ہیں. کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ تو ایک ہم اور پڑھیں گے اور پھر اگر کوئی ضروری سوال و جواب تو وہ کر لیں گے. اس کے بعد باضابطہ طور پر اگلی 3 کلاسوں کا طے کر لیتے ہیں ہم. جی میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے، بدقسمتی سے ہونا تو اسی طرح چاہیے تھا. جی ایسے ہیں. جی جی ہاشمی صاحب والی ہی. جی ویسے تو کوئی قباحت نہیں تھی کہ اگر ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ ہم نے سارا کلام کا انتخاب پڑھنا ہے تو کلیات اقبال فارسی والا ہی تجربہ ہم ہاشمی صاحب والا ہی کر لیں، دیکھ لیں گے نیکسٹ. جی فی الحال تو میں ہی حاضر ہوں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. ہاں نہیں واقعتاً وہ بہت اچھا. جی میں اب آئیے آپ صفحہ نمبر 13 پہ. نہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تو ساری کتاب کیسے ہم پڑھ پائیں گے.
جیسے ہم پہلے چناؤ کرتے رہے تھے اس طرح سے. دیکھیے کمال شعر ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ غلامم، میں غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں. جز رضائے تو سوائے تیری رضا کے نہ جویم، کچھ نہیں تلاش کرتا، کچھ نہیں ڈھونڈتا، صرف تیری رضا کی تلاش ہے مجھے. جز آن راہے کے فرمودی نہ پویم، پویدن ہے چلنا دوڑنا. میں تمہاری فرمائی ہوئی راہ کے علاوہ کسی راہ پہ نہیں چلتا ہوں، نہ چلوں گا. ولیکن کنڈیشنز دیکھیے آپ. لیکن گر بے این آداں بگوئی، اگر آپ مجھ ناسمجھ کو، مجھ نادان کو یہ کہیں خرے را اسپ تازی کو نہ گویا، کہ گدھے کو عربی گھوڑا کہو، تو یہ نہیں کہوں گا میں. کمال ہے جی استقامت اور حق اور سچ. اس میں کوئی لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. تازی عربی کو کہتے ہیں. سر اور پوئم کا مصدر کیا ہے؟ پویدن، میں عرض کر چکا پویدن. جویم کا جستن ہے، جستن ڈھونڈنا، تلاش کرنا. جوید اس کا مضارع ہوگا. پویدن دوڑنا، چلنا. پوید اس کا مضارع ہے. گویم کا تو گفتن ہے. سوائے پتہ نہیں آپ میں سے کسی کے علم میں ہے کہ نہیں کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں آج بھی گھوڑے کی ایک چال کو پویا کہتے ہیں. یہ وہی ہے. زمین کو بھی تو پوئیں کہتے ہیں. ہاں نہیں وہ جی وہ اور ہے. بنیادی طور پر وہ بے ہے جو لاہوریوں کے بڑے بڑے کمالات ہیں. لاہوری سبحان اللہ، لاہور کی پنجابی کمال ہے. بے کو اتنے سلیقے سے پھے بناتے ہیں کہ تہرانی بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو بے اور پے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح لاہور میں ایک خاص جو پرانا علاقہ ہے دادا صاحب کے آس پاس بھاٹی والے، ہاں ان کا تو کمال ہے. ہاں، اور یہ ساری دنیا میں اس طرح کے مسائل ہیں، لیکن یہاں بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور بڑے دھڑلے سے جب وہ بات چیت، آپ کی کلاس میں کئی ہیں جن کو میں وہاں نشاندہی کرتا رہتا ہوں. وہ بڑا وہ یوں سمجھیے چیریا پھوڑ سے اڑ گئی. بالکل ملوا دیں گے آپ سے پوری روانی سے. مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہر رے کی جگہ اڑے ہوگی، ہر اڑے کی جگہ رے ہوگی، غین کی جگہ گاف. بالکل یہ تو پنجاب میں رائج ہے اور فصیح ہے ایک طرح سے. غلام کو غلام کہیں گے. جی جی ہاں، ساری زبانوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ جو یہ جو ہے نا یلو ریسز، ہاں یہ وہ جیم کو ان میں کچھ بنگالی بھی ہیں، زے بولتے ہیں. اب ایران کے ایک عظیم الشان پروفیسر صاحب کا نام ہے جلیل تجلیل. پروفیسر ڈاکٹر جلیل تجلیل، ڈپارٹمنٹ آف پرشین لینگویج اینڈ لٹریچر، یونیورسٹی آف تہران. ہاں جی، تو وہ مطلب بہت پر لطف وہ انجوائے کرتے ہیں بہت. وہ ان کی کلاس میں جب اس طرح کے کوئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ذرا میرا نام لیجئے پورا. تو وہ کہیں گے ذلیل تذلیل. تو یہ اس طرح سے دلچسپ صورتحال ہے. ہم تو پنجابی والے تو غلام سے بناتے ہیں غلام، پھر اس غلام کو بناتے ہیں گلہ. نظام جی، زوئے کو یعنی زی ساؤنڈ کو بھی جیم
وہ پوربی میں اور ایک دو اور ڈائلیکٹس ہیں وہاں، اور وہ اسی طرح ہی اچھا لگتا ہے. یعنی وہ جو گیت ہیں قوالی میں ایگزیکٹلی امیر خسرو کی ہے بالکل. پوروی زبان جو ہے وہ کہاں پہ بولی جاتی ہے؟ ملتان کے قریب قریب کہیں پہ بولی جاتی ہے؟ نہیں، یہاں تو پوربی ووربی کوئی نہیں بولی جاتی. وہ تو ہندوستان یعنی انڈیا کے اب شاید کہیں بھی نہیں بولی جا رہی ہوگی. ان کے تلفظ میں اس کے کچھ باقیات موجود ہوں گے. جی ہاں، جی 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 ایسا ہی ہے. اسی طرح ایرانیوں کا بھی ایک پرابلم ہے، وہ ہر غین کو قاف بولیں گے، تہرانی خاص طور پر. جی، اور ہر قاف کو غین بولیں گے. چنانچہ اگر آپ کبھی ان سے سنیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو وہ پریشان نہ ہو، قرآن کریم پڑھ رہے ہو. مصر والے نہیں، ترکی کے کچھ حصوں میں بڑی سہولت سے اذان میں آپ سنیں گے اللہ اکبر، کاف کو وہ اس کے قریب پڑھتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایسی دلچسپ باتیں ہیں. اور یہ دیکھیے جناب، غلامم جز رضائے تو نہ جویا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی رضا، آپ کی منشا کے سوا کچھ میرا مقصود نہیں ہے. میں سرتابی کا سوچ نہیں سکتا، نافرمانی سوچ نہیں سکتا ہوں. میں صرف اسی رستے پہ چلتا ہوں، اسی پر چلتا رہوں گا جو آپ نے فرمایا ہوا ہے. لیکن اگر آپ بھی اچھا دیکھیے، خدا سے تو یہ توقع ہی محال ہے کہ وہ کہے کہ جی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہیے. وہ تو عادل ہے، وہ تو خالق عدل ہے، عدل اس کی صفت ہے. تو جو شاعر، جو شخص خدا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کر رہا ہے، اس کا دوسروں کے بارے میں کیا طرز عمل ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ ابوالکلام آزاد جو بہت بڑے اردو کے لکھاری تھے، عالم دین تھے، بہت بڑے رہنما تھے، الہلال کے نام سے اخبار نکالتے تھے. ان پر کچھ مقدمے قائم ہوئے تو وہ سنتے رہے اپنے خلاف الزامات اور وکیل وغیرہ. تو ایک دن صرف ایک بار پورے مقدمے میں انہوں نے کہا، جب وہ بحث ختم ہونے کو آئی، کہ مجھے بھی کچھ گفتگو کی اجازت دیجیے. انہیں گفتگو کی اجازت دی گئی، جج نے اجازت دی. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں. یہ ریکارڈ پہ ہے ان کا جملہ. آپ دیکھیے اس کے کتنا قریب ہے وہ. لیکن آپ بھی اگر فرمائیں گے کہ یہ گدھا ہے اور اس گدھے کو آپ عربی گھوڑا قرار دے دیجئے، تو یہ نہیں ہوگا مجھ سے. جو گدھا ہے وہ بالکل گدھا ہے. وہ اسب تازی بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، عربی گھوڑا، اپنی نفاست لطافت کی وجہ سے، تیز رفتاری کی وجہ سے، قیمت کے اعتبار سے. تازی ہمارے ہاں آپ جانتے ہوں گے یقیناً، کتوں سے جو شکار کیا جاتا ہے اس میں بھی جو بہترین کتے ہیں وہ عربی ہیں، عربی النسل ہیں. چنانچہ ہم انہیں کہتے ہیں تازی. وہ پتلے سی کمر والے اور اونچے قد والے جو بہت تیزی سے دوڑتے ہیں. تو تازی سیدھا سیدھا عربی ہے. اس کے بعد جو اگلی آ رہی ہے نا، تیسرے حصے کی پہلی، یہ آپ خود پڑھ لیجئے. یہ بالکل وہی ہے جو پہلے ہم نے سجود والے مسئلے پر پڑھا ہے. میرے دل میں، میرے سینے میں ایک دل ہے، لیکن وہ بے کیف اور بے سرور ہے. میرے جسم میں نہ کوئی سوز ہے، نہ تپش ہے، نہ کوئی نور ہے، نہ کوئی تڑپ ہے، نہ کوئی لگن ہے. اے اللہ، یہ مجھ سے لے لے، یہ میرے کاندھوں پہ بوجھ ہے. اس بے حضور نماز کا ثواب مجھے نہیں چاہیے. یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، اور ہم اس پر نیکسٹ انشاءاللہ وہ کریں گے تفصیل سے بات چیت. جی سر
جی عبادت کے اندر جو شعور حاصل کرنے گئے یا کسی بھی معاملے میں تو شعور کیا جیسے آپ نے وہ ایگزامپل بھی دی تھی تو بعد میں بتا دیتے تھے علاماتیں وہ کرتے تھے تاکہ وہ جی احساس پیدا ہو ایک تو یہ کیا کسی پراپر شعور حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کچھ ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے پلانڈ چیزیں ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے یا یہ کوئی بس ایک روحانی تجربہ ہے جو یکمشت حاصل ہو جاتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے ہر آدمی کا ایک الگ نصاب اور الگ کیفیت ہے. بنیادی طور پر تو یہ ایک روحانی تجربہ ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ روحانی تجربہ یکلخت ہو جاتا ہے بغیر کسی اضافی محنت کے. بہت سارے لوگوں کو یہ تخلیقی یا یہ تعمیری یا یہ روحانی یا یہ دینی تجربہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے بغیر کسی کوشش کے. ظاہراً کچھ ایسے اسباب اور عوامل نہیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہوتے ہیں ظاہر تجربات, کچھ تلخیاں, کچھ کامیابیاں, کچھ جو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا, عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹتے رہنے سے. جب میری ساری کیلکولیشن ٹھیک ہے, میں ٹھیک سمت میں چلا ہوں, سارے پہلوؤں کو جائزہ لے کر میں نے ایک کام کیا ہے, تو نتیجہ کیوں نہیں نکلا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایک اور قوت ہے جس کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. یہ بہت معنی خیز ہے. دوسری صورت, بہت سارے لوگوں کا ایسا بھی عمل ہوتا ہے کہ انہیں کچھ ٹریننگز دی جاتی ہیں یا انہیں تلقین کی جاتی ہے. اس کے لیے بے شمار طریقے رائج ہیں. ایک تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے صحبت, یعنی آپ دنیا بھر میں, یعنی یہ محاورہ تو دنیا کی ہر زبان میں ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے جانا جاتا ہے یا صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو آپ بیدار ضمیر لوگوں کے آس پاس زیادہ رہیں, ان سے ملے جلیں, تو آہستہ آہستہ خود ہی اس کا ایک رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ جو رنگ امیر خسرو کا ہے, موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے, یہ تو وہی ہے, اپنے جیسا بنا لو. تو اس میں بہرحال پریکٹسز ہیں اور کچھ مشقیں ہیں اور کچھ اعمال مختلف ہیں, وہ ہر آدمی کا اپنا ایک. کوئی بھی انسان اگر صرف یہ خود سوچنا شروع کرے کہ فلاں فلاں پہلو ایسے ہیں جن میں مجھے باشعور ہونا ہے باقاعدہ, تو میرا خیال ہے محض سوچنے سے بھی اس کے ہاں بہتری آنا شروع ہو جائے گی یقیناً.